بعض چیزوں سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا اثر جو ظاہر ہوتا تھا وہ ولایت کی شکل میں ہوتا تھا، کیونکہ مقصود ولایت ہے. مقصود جو ہے علم کے مطابق عمل ہو کر تربیت پانا. تو اس تربیت پانے کے بعد میں جو انسان کے اندر ولایت والی کیفیت پیدا ہوتی تھی، اس ولایت والی کیفیت کے بعد قرب کے آثار اور رضا کے آثار جو ظاہر ہوتے تھے وہ خوارق کی شکل میں بھی ہوتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے نزدیکی اور تعلق کے آثار جو ہیں وہ خرق عادات، معجزات کی شکل میں. معجزات پیغمبروں کے ساتھ ہوتے ہیں، کرامات اولیاء کے ساتھ ہوتے ہیں. تو اگر ہم اسلامی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ایک عجیب بات آپ کو ملے گی، جتنی کرامتوں کا تعلق ہے سب آپ کو اولیاء سے ملیں گے. عام مولوی، عام حافظ، عام علماء کے ساتھ کبھی ان کرامتوں کو وابستہ کر کے نہ سنایا جاتا نہ سنا جاتا، یعنی ظاہر نہیں ہوتے. وہ خرق عادت جو ہے، عام معمولات کے خلاف واقعات کا ظہور، یہ سنت الہیہ کے برخلاف کا ظہور، اللہ پاک جہاں اپنی سنت توڑ دیتے تھے وہ اولیاء کے ساتھ ہوتا تھا. کرامت کوئی لازمی چیز تو نہیں ہے، لیکن علامت ضرور ہے کسی چیز کی، اور وہ علامت ہوتی تھی قرب اور رضا اور تعلق کے اظہار کی. یہ میرا اپنا ہے، اس کی وجہ سے میں جو چاہے کر لوں گا. اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ تعالیٰ شانہ کے پاس سب سے اونچا طبقہ تیسرے مرحلے کا ہوتا ہے. ایک طبقہ الفاظ کی حفاظت کرنے والا، چاہے وہ قرآن پاک کے الفاظ ہوں، چاہے وہ احادیث مبارکہ کے الفاظ ہوں، اور اس سے ریلیٹڈ، اس میں ناظرہ خاں آ گئے، اس میں حافظ آ گئے، اس میں تجوید والے قرات والے آ گئے، اس میں محدثین آ گئے، اس میں اسماء الرجال والے آ گئے، محدثین کی ساری قسمیں آ گئیں. ایک طبقہ امت میں مذہبی طبقات میں سے ایک یہ لیول کا ہے. دوسرا طبقہ جو ہے وہ اس کے ان الفاظ کے معانی والا ہے، قرآن کے بھی معنی والا، حدیث کے بھی معنی والا، شراح حدیث کا، مفسرین کرام کا. پھر ان معانی میں ایک عام معانی حاصل رکھنے والے، معانی کی صلاحیت رکھنے والے، معانی بیان کرنے والے ہوتے تھے. ایک اس کے غواص ہوتے تھے، وہ تزن اجتہاد کی صلاحیت رکھنے والے، فقہا، مجتہدین، فقہا جن کو ہم کہتے ہیں. اور ایک طبقہ جو ہے وہ ان معانی پر عمل کر کے اس کے اندر ایک معنی میں کہہ لیجئے کہ اس کو برتنے والا، ان معانی کو برتنے والا. حالانکہ برتتے تو سبھی تھے، مطلب پہلا طبقہ بھی برتتا تھا، دوسرا بھی برتتا تھا، مگر تیسرا طبقہ اس معاملے میں اسپیشل ہوتا تھا. اور ایسا بھی ہوا ہے بہت پچھلے زمانے میں، قرون اول میں، کہ جو برتنے والا طبقہ ہے وہ اصلاً معنی اور گہرائی اجتہاد کی صلاحیت رکھنے والا بھی طبقہ ہوتا تھا. پھر وہ الفاظ کی ظاہری حفاظت کرنے والا بھی طبقہ ہوتا. تینوں صفات تو ہوتی تھی. اب ہمارے محدثین میں بڑے اور صوفیاء اور اولیاء بھی گزرے ہیں،
فقہا کے اندر بہت بڑے صوفیاء اور اولیاء گزرے ہیں، اولیاء کے اندر بہت سے فقہا اور صوفیاء گزرے ہیں، لیکن جب درجہ بندی کی نوبت آتی تھی تو یہ تینوں الگ الگ ہوتے تھے، شمار ہوتے تھے۔ حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ پہلے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ مشائخین جو ہوتے تھے، جن کو ہم اولیاء سے تعبیر کرتے ہیں، یہ لوگ پالکی میں جانے کا رواج رکھتے تھے۔ پالکی ایک چیز ہوتی ہے جولا نما، اس کے اندر بٹھا کے ان کو لے جایا جاتا تھا، اور اس پالکی کو لے کے چلنے والے فقہا ہوتے تھے، علماء ہوتے تھے، اور فقہا اور علماء جو ہے وہ گھوڑے پہ چلتے تھے، وہ لوگ پالکی میں جانے کی رواج، ان کا رواج نہیں تھا، اور ان کی موجودگی میں دوسرے حضرات جو تھے وہ پیدل چلتے تھے۔ پالکی کا ذکر بہت سے اصحاب کے بارے میں ملتا ہے کتابوں میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہوتی مفہومی درجہ بندی سمجھنے کے اعتبار سے اسلام میں سب سے مقدس اور سب سے رتبے کے اعتبار سے اور فضیلت کے اعتبار سے بڑا طبقہ صحابیت اور تابعیت کے بعد کا مرحلہ ہے۔ یہ گروپ ہوتا تھا جن کو ہم صوفیاء سے یا مشائخین سے، اہل تربیت سے، اہل تزکیہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس سے دلالتاً ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی کو اصل میں ترقی کرتے کرتے یوں جانے کا ہے کہ ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہماری اگلی منزل کیا ہے، اگلا اسٹیج کیا ہے، آگے کہاں جانا ہے، ہم کو آگے کیا کرنا ہے۔ پیچھے بھی ایسے ہی ہوتا رہا ہے، آج بھی ایسے ہی ہے، کیونکہ یہ جو اصل ہے مرحلہ تزکیے کا، تربیت کا، یہ حاصل ہوتا ہے بڑی جدوجہد، بڑی محنت سے اور بڑی ریاضتوں اور مجاہدوں کے بعد، اور انسانیت کی تکمیل کا یہ مرحلہ ہے اصل میں۔ حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جب میں جماعت میں بچپن سے ہی جانے کا عادی ہوں، طالب علم کے زمانے سے، تو مجھے دیکھ کے فرمایا کرتے تھے کہ تبلیغ جو ہے یہ تشویق کی جگہ ہے، شوق دلانے کی جگہ ہے، اور مدرسہ جو ہے یہ تعلیم کی جگہ ہے، علم دلانے کی جگہ ہے، اور خانقاہ جو ہے یہ تکمیل کی جگہ ہے۔ حضرت یہ فرمایا کہ ہم تو پکے تبلیغی، ہم ہر چیز کو تبلیغ کے تناظر میں دیکھنے کے عادی تھے، لیکن حضرت اس زمانے میں یہ فرمایا کرتے تھے، کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے کہ تبلیغ تشویق کی جگہ ہے، اور مدرسہ تعلیم کی جگہ ہے، اور اس شوق کے بعد میں علم حاصل کر کے عمل کر کے کامل ہونے کی جگہ خانقاہ ہے۔ تشویق اور تعلیم اور تکمیل، یہ ہے ترتیب۔ اس لیے جب کسی درجے میں اللہ پاک نے تبلیغ کی بھی توفیق عطا فرمائی، جب کسی درجے میں اللہ تعالیٰ نے علم سے بھی آراستہ فرمایا، صحبتوں کے ذریعے سے یا دیگر ذرائع سے، تو جو منزل رہ جاتی ہے وہ اصل میں یہ ہے کہ اپنے آپ کو کامل کرنے کی کوشش کرنا۔ کیا ہے یہ فکر؟ نہیں، وہی ڈال دینا، کیا بولتے ہو؟ یہ جو تصوف کی لائن ہے عام طور پر مجلس تصوف میں ہوا کرتی ہے، اور اصولاً مجلس جو ہے وہ کسی خاص موضوع پر گفتگو کا نام نہیں ہوتا۔ ہاں ڈالو ایک بار۔ بس ٹھیک ہے۔ دعوت اور تقریر اور وعظ اور مجلس، جب بات ہوتی ہے لوگوں میں تو یہ 4-5 قسم کی ہوتی ہے، دعوت اور تقریر اور وعظ اور مجلس۔
دعوت کے اندر جو ہے طلب پیدا کرنے کا اور حق تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنے کا مضمون ہوتا ہے، اللہ کی عظمت و بڑائی کو سنا کے۔ تقریر میں جو ہے دعوی اسلام کے جو دعوے ہیں ان کو ثابت کرنے کا مضمون ہوتا ہے۔ تقریر میں یہ ہوتا ہے کہ اسلام جو ہے تلوار سے نہیں پھیلا، اخلاق سے پھیلا، اس لیے کہ یہ تقریر ہے، فلاں وجوہات سے ساری تقریر، تمہید، تقریر، لمبا چوڑا بیان، واقعات، قصے، حقائق، حدیثیں، آیتیں، یہ سب یہ تقریرات کہلاتی ہیں۔ اصلاً یعنی اگر فرق لوگ نہیں کرتے، لیکن یہ فرق ہے، ترتیبی فرق ہے یہ۔ لوگوں کو تو عام معلوم نہیں ہوتا، ادھر کو ادھر، ادھر کو ادھر، ہم سب بھی بولتے ہیں، لیکن ہے یہ۔ اور وعظ جو ہے وہ ابواب الرقاق کا نام ہے۔ وعظ میں ابواب الرقاق ہوتے ہیں۔ ابواب الرقاق دل کو نرم کرنے والے مضامین، آخرت کی فکر پیدا کر کے عمل پر راغب کرنے والے مضامین، دنیا کی بے ثباتی سے دنیا سے دل اکتانے والے مضامین، دل کو ہٹانے والے مضامین، اس کو وعظ کہتے ہیں۔ وعظ میں یہ ہوتا ہے، اصل موضوع ہے یہ وعظ کا۔ اور مجلس جو ہوتی ہے اس کے اندر تربیت ہوتی ہے، ملکات انسانیہ جو ہیں ان کی تربیت کے مضامین۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اکابر کی مجلس میں کسی ایک موضوع کو اختیار کر کے اس پر چلنے کو نہیں دیکھا، تقریر اور بیان ہو رہا ہے، کبھی ایسا بھی ہو جاتا تھا، لیکن بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بات کر دی، بات کرتے کرتے پھر دوسری کرنے لگے، تیسری بات کرتے کرتے پھر تیسری کرنے لگے، پھر چوتھی کرنے لگے، بات میں سے بات دوسری طرف نکل گئی۔ ہوتا اصل میں یہ مجلسوں میں یہ ہوتا ہے کہ مجلس میں سنانے والا بھی عام طور پر خالی ذہن رہتا ہے، تو سننے بھی رہتے، لیکن اس میں ذرا ایک دوسری نوعیت ہوتی ہے، اور سننے والے بھی خالی ذہن ہوتے ہیں، اصلاح کی نیت سے توجہ سے بیٹھ جانا۔ تو چونکہ تربیت کا نظام ہوتا ہے تو کس سے کیا مضمون متعلق ہے نہ سنانے والے کو معلوم رہتا ہے، نہ سننے والے کو معلوم رہتا ہے۔ تو مختلف قسم کی باتیں آتی ہیں، کبھی آپ کو معاملات میں دیکھیں گے ایک دم، کبھی اخلاقیات میں دیکھیں گے، کبھی آپ معاشرت میں چلے جائیں گے، کبھی کسی خاص موضوع پہ بات ہو رہی ہوگی، حتیٰ کہ یہ بھی بعض مرتبہ دیکھا گیا ہے کہ موضوع سے ایک دم ہٹ کے بات شروع ہو جاتی تھی۔ ہم نے ایسی چیزیں جلال آبادی کے بعد بہت مشاہدہ کی، بہت دیکھتے تھے۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک آدمی کہتا ہے کہ یار میں فلاں، میرے بات ذہن میں تھی، حضرت نے یہ بات بتا، دوسرا کہتا ہے کہ فلاں معاملے میں تھا، حضرت نے یہ بات کہی تھی۔ ایک ہی مجلس کے اندر 10-20 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، اور 10-20 آدمیوں سے متعلق غذا کا مضمون، روحانیت کا مضمون ادھر منتقل ہوتا ہے۔ تو مجلس کے اندر تربیت ہوتی ہے، اور تربیت چونکہ اخلاق ہے، اخلاق سے متعلق ہوتی ہے، اور اس کے جزیات الگ الگ ہوتے ہیں، تو اس لیے الگ الگ مضامین ہوتے ہیں۔ مجلس میں عموماً ایسا ہوتا ہے، کبھی کوئی خاص موضوع بھی اختیار کر لیا جاتا ہے، اور مجلس کا ٹائم مقرر نہیں ہوتا، بہت دیر ہوتی ہے۔ مجلس کی بنیاد واصبر نفسک مع الذین یدعون نام پہ ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ ان صحابہ کے ساتھ آپ بیٹھو۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ضرورت نہیں تھی کہ وہ کسی کے ساتھ بیٹھیں، صحابہ وہی ہیں۔ جن کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے ان کو ضرورت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا وقت گزرے۔ صحابہ کی خاطر سے تھا یہ حکم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کی صحبت میں لمبی مدت تک کے لیے، عرصے تک کے لیے یہ بیٹھا کریں روزانہ۔ اس کے اپنے ایک خاص اثرات ہیں، اس لیے ہم نے حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دیکھا، خانقاہ میں جس زمانے میں تھے 9:30 بجے مجلس کا وقت تھا روزانہ، ہے نا، 10:30، 11:30، 12:30، کبھی کبھی 1-1:30 تک جاتی تھی مجلس روزانہ، 3 گھنٹے، 3.5 گھنٹے، 4 گھنٹے، کبھی 4.5 گھنٹے تھی گرما کے زمانے میں، اس کے 2:30 بجے ہوتا تھا نا، 2:30 بجے ظہر کی نماز ہوتی تھی، بیٹھا روزانہ۔
مجلس عام خانقاہ والوں کے لیے جو مجلس ہوا کرتی تھی، کبھی کسی موضوع پہ بات ہو رہی، کبھی کسی موضوع پہ بات ہو رہی. زندگی کے شعبوں میں سے کوئی بات ہوں گی، کوئی زاویہ ہوں گا کہ جس کے اوپر کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی وقت کوئی نہ کوئی بات نہ آئی، کوئی بھی نہیں چھوٹے گا. معاملات ہوں، معاشرت ہوں، اخلاق ہوں، عقائد ہوں، سیاست والی زندگی ہو، تعلقات والی زندگی ہو، رائٹس اور حقوق والی ہو، چھوٹوں سے متعلق ہو، بڑوں سے متعلق ہو، نجی لائف کی ہو، اجتماعی ہو، انفرادی ہو، ہر موضوع سے متعلق باتیں یاد آتی ہیں حضرت کی. وہ سیکریٹ تھا اس کا. ایک لمبی مدت تک جب آدمی کسی کے ساتھ میں مجالست کرتا بیٹھتا ہے اور وہ سماع محض بن کے بیٹھتا ہے، اور قسما وهو شهید ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب، اول قسما وهو شهید. فائدہ اس کو ہوگا جس کے پاس میں دل ہوگا، یا دل نہیں ہے تو دل والے کے پاس کان لگا کے بیٹھے گا. قرآن شریف میں ہے. یا تو اب صاحب دل ہو، اور ظاہر ہے کہ صاحب دل سے مراد وہ ہر آدمی میں جو دل ہے وہ تو مراد نہیں ہے، وہ تو ہے ہی، وہ تو بکری کے پاس بھی ہے، وہ تو گائے کے پاس بھی ہے، وہ تو بھینس کے پاس بھی ہے. یہاں دل سے مراد کوئی خاص دل ہے. ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب، معرفت والا قلب. تو جو صاحب قلب ہے اس کو ہوگا، اور جو صاحب قلب نہیں ہے وہ او القسم وهو شہید، شہید بن کر، حاضر بن کر اپنے کان کو لگا دے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مرید کو کان ہونا پڑتا اور مرشد کو زبان ہونا پڑتا ہے. مرشد زبان محض ہو، بولتے ہی رہے، اور مرید کان محض ہو، سنتا ہی رہے. اور تربیت کے اندر جو ہے نا، جتنا زیادہ کان کا استعمال کریں گے، زبان کا نہیں کریں گے، اتنا فائدہ ہوتا ہے. تربیت میں زبان سے نہیں ہوتا فائدہ، کان سے ہوتا ہے. سننا ہے، سمجھ میں آئے تو بھی سننا ہے، نہیں سمجھ میں آئے تو بھی سننا ہے، طبیعت چلے تو بھی سننا ہے، نہیں طبیعت چلے تو بھی سننا ہے، سنے تو بات سننا ہے، سنے تو بات سننا ہے. ایک ایک واقعے کو 10-20 مرتبہ سنایا جاتا ہے. عام طور پر مشاہد میں کیا ہوتا ہے، بتایا چلے گا یہ کبھی سنا تھا، تھوڑے دن پہلے سنا تھا، اس کو تھوڑے دن پہلے سنا تھا، اس کو تھوڑے دن پہلے سنا ہے. ایسا نہیں ہوا قصہ. وہ اس کو سنا کے اس کے واسطے سے جو چیز اندر اتارنی ہے اس کا ملکہ لانے کا ہے. ایک آدھ مرتبہ کی سنی ہوئی بات جو ہے کہ آئی گئی ہو جاتی. یہ فرما والقسم وهو شہید، سماع محض، سامع محض بن جانا. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا میں اس کی تفسیر میں یہ ہے کہ السمع مقدم کیوں ہے. بلکہ یہ مقدم کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ سب سے جو چیزیں میں پوچھنے والا ہوں اس میں سے کان ہے، پھر آنکھ ہے، پھر دل ہے. ہمارے پاس جو اصلی علم ہے وہ سماعی علم ہوتا ہے، سن کر ہوتا ہے. کیونکہ جتنے علوم نقلیہ ہیں، علم وحی جو ہے وہ سنے بغیر کیسے آئیں گے؟ قرآن کا علم سنے بغیر کیسے آئیں گے؟ حدیث کا علم سنے بغیر کیسے آئیں گے؟ نبوی علم سنے بغیر کیسے آئیں گا؟ صحابہ کا علم سنے بغیر کیسے آئیں گا؟ صحابہ کا عمل سنے بغیر کیسے آئیں گا؟ حضور کا عمل سنے بغیر کیسے آئیں گا؟ علم کو بھی سننا ہی ہے، عمل کو بھی سننا ہی ہے. اور جو پچھلوں کا عمل ہوتا ہے وہی بعد والوں کا علم ہوتا ہے. اصل میں ہمارا علم کیا ہے؟ صحابہ کیا کرتے تھے، ہمارا علم کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، ان کا عمل ہمارا علم ہوتا ہے. اس لیے اس سلسلے سلوک کے اندر ایک بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں بولنے کا حق نہیں رہتا. شخص کے جو آدمی شیخ کے سامنے بولے اور استاد کے سامنے نہ بولے، جو آدمی کے استاد کے سامنے نہ بولے، جہاں پہ سیکھ آپ کو لیکچر سننا ہے، جہاں پہ تحقیقات کرنی ہے، اب تحقیقات میں آپ کو سوال ہی نہیں پیدا ہو رہا، آپ خاموش بیٹھے ہیں، مولوی صاحب کو سمجھا رہے تھے. تو یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے یہ کہ جو آدمی، جو طالب علم کے استاد کے سامنے نہ بولے اور شیخ کے سامنے بولے،
دونوں کو گھاس کھانے کے لیے جنگل سے ہی جانا چاہیے. یہ نہیں بولے گا تو تہ تک کیسا پہنچے گا طالب علم بات؟ سوال کھود کریت. اور اگر سالک جو ہے بولے گا تو اڑچن ڈال رہا ہے فیضان کو پہنچنے میں، بید بھی کر رہا ہے، تربیت لے نہیں سکتا بولے گا تو. اس لیے سلوک کے اندر یہ ہے، روحانی ترقی کے اندر یہ ہے کہ زبان پہ کتنا کنٹرول ہے، کتنا کم بول سکتا ہے یہ آدمی، کتنا نہیں بول سکتا ہے یہ آدمی، کتنا خاموش رہ سکتا ہے یہ آدمی. خانقاہ نظام میں خاموشی کو بڑی اہمیت ہوتی، کم بولنے کو. میں جس وقت وہاں جلال آباد میں فراغت کے بعد میں خانقاہ میں رہا تھوڑے دن، 6 مہینے جو خانقاہ کی مدت ہے اتنا رہا. تو ایک مرتبہ جو ہے وہ خانقاہ میں ایک صاحب سے السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کہاں سے تشریف لائے؟ آپ کتنے دن کے واسطے آئے؟ تو کمانا بنے گئے وہاں پہ، تو وہاں ٹھہرے ہوئے، ہم بھی جا کے ٹھہرے. دوسرے دن مجلس کے بعد میں جب میں اٹھ رہا تھا تو جلال آبادی نے فرمایا، تو انہیں بلاتے حضرت پہنچ گئے. کل آپ فلاں جگہ پر کھڑے ہو کے کسی سے کوئی بات کر رہے تھے. کیا بات ہو رہی تھی؟ ان سے خیر خیریت پوچھا تھا. السلام علیکم. وعلیکم. تو میں کہ اس میں دنیاوی اعتبار سے آپ کا کیا فائدہ تھا اور دینی اعتبار سے اس میں کیا فائدہ تھا، کیا ضرورت؟ دنیاوی اعتبار سے اس میں آپ کی ضرورت کیا تھی اور دینی اعتبار سے اس میں آپ کی ضرورت کیا تھی؟ خبردار اگر آئندہ سے ایسا کسی سے کھڑے ہو کے السلام علیکم کیا پھر السلام علیکم، کوئی لمبی بات نہیں ہوئی تھی، کچھ نہیں. وہ ہمارا اس کا جو خانقاہ جو مخبر ہے اس نے پہنچا دی بات کی، وہاں کھڑے رہ کے بات کر رہے ہیں. 6 مہینے اس کا فائدہ کیا ہوتا معلوم؟ آپ حیرت کریں گے کہ ایک مہینہ 1.5 مہینہ اگر کسی سے بات نہ ہو تو مزہ آتا تھا. ایک وہ کیفیت بلڈ ہوتی ہے. بات اگر کرے تھوڑا سا کوئی درازہ زیادہ بات کرا تو ایک دم بادرنگ ہوتی تھی، اور اگر کوئی بات کرنے والا نہیں ہے تو بڑا مزہ آ رہا ہے، بڑا لطف ہے. تو وہ چاہتے کہ بس ایسا کھڑکی کے پیچھے جھاڑوں کے بیچ میں آپ ذکر کر رہے ہوں، فکر کر رہے ہوں، مراقبہ کر رہے ہوں، کوئی آدمی نہیں مل رہا. تو اصل میں یہ سیکریٹ ہے کہ کتنا یکسوئی کا تعلیم اندر سے اس کی روحانیت ہوئی ہے. کیونکہ جب تک یکسوئی والی کیفیت اندر سے نہیں پیدا ہوتی اس وقت تک استفادہ جو ہے نا خود سے فیض کے حاصل کرنے والی کیفیت نہیں ہوتی. اور اس کی اصل جو ہے وہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنے کا سلسلہ شروع کرنا تھا اللہ پاک کو، تو اس سے 6 مہینے پہلے تنہائی آپ کو محبوب کر دی گئی. حبب الیہ الخلا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ تنہائی آپ کو محبوب کر دی گئی تھی. آپ تنہا رہنے لگے تھے، حتیٰ کہ آپ غار حرا میں، جبل نور میں غار حرا میں جا کے رہنے لگے تھے. مکے میں تھی ایسی کون سی بھیڑ بھاڑ؟ مکے میں سے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس محلے میں رہتے تھے اس میں کون سی ایسی بھیڑ بھاڑ تھی؟ دور دور تو چھوٹے چھوٹے بیت پائے جاتے تھے، الگ الگ ان کے بیتوں کا نظام تھا، قبائلی نظام تھا. پھر رہتے ہوئے ویسے آپ یکسو تھے، کسی کی ایسی چیزوں میں حصہ نہیں لیا کرتے. مگر آپ دیکھیں گے ابھی تک بھی جہاں پر تنہائی کا تصور ہوتا ہے جا کے، اس زمانے میں بھی غار حرا پہ آپ چڑھ جائیں تھوڑی دیر کے لیے، وہاں آپ 6 مہینے رہیں، رات میں بھی دن میں بھی. اس سے خاص کیفیت جو ہے نا اس دنیا سے ہٹ کر دوسری دنیا کی طرف اور صورتوں سے ہٹ کر معانی کی طرف اور حقائق کی طرف انسان کی روح کو متوجہ ہونے کا موقع ملتا ہے، اور متوجہ وہ ہوتی ہے، اور جو چیز چاہیے نا باطنی کمالات کے اعتبار سے وہ لینے کی صلاحیت آتی ہے اس میں. یعنی اس زمانے کی کیفیت میں آج بتا نہیں سکتا. عارضی طور پر رہی ہم جو ہم جتنا تیرا گانا لینا اتنا میرا گانا بجانے والی بات ہے. ہم نے اس وقت ایسا کیا تھا تو وہ کیفیت ہوئی تھی، تو بتا رہا ہوں میں. کوئی بزرگ نہیں بن کے آگے، ہم کچھ سکھا کے نہیں آئے، تھے تو
وہ لوگ کیوں کراتے ہیں ایسا، اس کا جو ہے ہم عملی طور پر تجربہ بھی ہوا سمجھو کرانے سے کیا ہوتا ہے، دیکھو یہ بولتے. اس لیے صوفیہ کے پاس کم بولنے کی سب سے زیادہ، تو آپ اگر آپ کم بولتے ہیں تو پھر آپ کو کچھ یکسوئی ہو سکتی ہے. وہی چٹر بکس اس میں کہاں سے یکسوئی ہوگی؟ جتنا بولتا ہے آدمی دماغ اتنا منتشر ہوتا ہے. ہم بھی بڑے رہے تنہائی محبوب کی گئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم توشہ لے کے چلے جاتے تھے کئی دنوں کا. وہ تو توشہ کا کون سا تھا، وہ مشغولیت میں کیا ایسی مشغولیت تھی، انہوں نے اس میں بھی تنہائی تھی اور اس میں بھی تحنس تھا. پھر وہاں جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی آنے سے پہلے عبادت کے جس طریق کو اختیار کرتے تھے اس کو تحنس کہتے ہیں. تحانن سا تفاعل سے تحنس ای تعبد اللیالی، غور و فکری کی صورت. اور ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول جو عبادتیں تھیں اس زمانے کی، ان میں سے جو آپ کے پاس صحیح طریقے پہ اس میں آپ کو بذریعے ہو جاتا تھا اندازہ، وجدان اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون سا اس میں صحیح ہے، وہ آپ اختیار فرما دیتے. اور تفکر اس کا بھی ترجمہ اس سے کیا گیا ہے، بہت زیادہ غور و فکر کرنا. اور غار ہرا میں سے کیا نظر آتا ہے بولا تو یکسوئی کے ساتھ بیت اللہ نظر آتا ہے. محراب غار ہرا کا بنا ہوا ایسا ہے کہ آپ اس میں جھانکے تو سیدھا بیت اللہ ہی دکھتا، میں نے خود دیکھا ہے. ایسا چھوٹا سا سوراخ بنا ہوا ہے محراب کے جیسا، اور وہاں جا کے پورا اندر وہ سوراخ تک آپ اپنا منہ لے کے چلے جائیں، جو چیز نظر آئے گی بیت اللہ نظر آئے گا سیدھا. ابھی بھی نظر آتا ہے. اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں ہونے کے باوجود بھی بیت اللہ برابر چونکہ بہت اوپر ہے نا، برابر نظر آتا ہے. آپ اس میں بیٹھ کے دیکھتے تھے. اب اس میں کیا دیکھتے تھے، دیکھتے دیکھتے کیا دکھنے لگا تھا، کیا کیفیت تھی، مراقبے کی شکل. اس لیے مراقبے میں یکسوئی ہوتی ہے. وہاں پہ بھی آٹومیٹکلی مراقبہ ہے، وہ غار کے اندر جا کے جیسے گھوڑے کو بندھے تھے نہیں مطلب کنٹوپ، اگر اس کو مراقبے میں نہیں رکھے تو لے کے نہیں جاتا میں. تو اس میں جو ہے تصوف میں ایک اس کا موضوع ہے، یعنی موضوع کا مطلب ہوتا ہے سبجیکٹ کیا ہے، یہ کس چیز سے بحث ہوتی ہے اس میں. جیسے طب کا موضوع انسان کا جسم ہے، صحت اور بیماری کے اعتبار سے. انجینئرنگ کا ایک موضوع ہے، سائنس کا ایک موضوع ہے اشیاء کی حقیقت اور کو ناٹک جانے کی کوشش کرنا. انجینئرنگ کا ایک موضوع ہے تعمیرات و شوارع جو بھی ہے، مادے کو انسان کی رہائش کے لیے استعمال کر سکنا، کیا کیا سہولتوں سے بنائی جا سکتی. ایسے ہی تصوف اپنے موضوع کے اعتبار سے وہ تہذیب اخلاق کا نام ہے. اصل اس کا سبجیکٹ یہ ہے، اور وہ کیوں ہے وہ جاننے کی ہے تھوڑی چیز. تہذیب اخلاق، تہذیب اخلاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نفس سے متعلق جو صفات ہیں ان کو مزمحل کر کے قلب سے متعلق جو صفات ہیں ان کو غالب کرنا، ان کے اثرات کو غالب کرنا. تہذیب اخلاق سے یہ مراد ہے. اخلاق یہاں لفظ اخلاق سے خاص اصطلاحی معنی ہوتے ہیں. ہمارے وربلی جو ہم عام جنرل معنی میں اخلاق جس معنی میں لیتے ہیں وہ مراد نہیں ہے، کیونکہ وہ جو جنرل جس معنی میں ہم لوگ اخلاق کا لفظ لیتے ہیں وہ اخلاق کے بعض خاص آثار ہیں. چونکہ اخلاق اچھے ہوں، آدمی کے اچھے ہوتے ہیں تو وہ نرمی سے بات کرتا ہے، کسی کو چائے کو پوچھتا ہے، ضرورت کو پوچھتا ہے، محبت سے پیش آ جاتا ہے، مروت سے پیش آ جاتا ہے، وہ بڑا اچھے اخلاق کا آدمی ہے. مگر قرآن حدیث میں جو لفظ اخلاق بولا جائے تو وہ خاص اس معنی میں نہیں ہوتا. وہ اس معنی میں ہوتا ہے کہ جو رذائل ہیں ان کا ازالہ ہونا اور جو فضائل ہیں وہ حاصل ہونا. تو رذائل ہوتے ہیں نفس سے متعلق جو صفات ہیں، اور فضائل قلب سے متعلق جو صفات ہیں. نفس سے جو صفات پیدا ہوتے ہیں، اصل میں نفس پیدا ہوتا ہے عناصر سے. نفس پیدا ہی ہوتا ہے عناصر سے. آگ، پانی، مٹی، ہوا سے جو موالید ہیں، موالید کہتے ہیں ان کے ملنے کے بعد جو چیزیں بنتی ہیں، جتنے حبوب و غلے دانے ہیں، گیہوں، روٹی، جوار، چاول وغیرہ، پھل پھلواریاں، فروٹ وغیرہ جتنے بھی ہیں، یہ سب چیزیں، گوشت، ترکاری وغیرہ جتنی چیزیں ہیں، یہ سب چیزیں، یہ موالید ہیں. یہ سب
نباتات، جمادات، حیوانات یہ موالید ہیں عناصر کے. آگ، پانی، مٹی، ہوا کے ملنے کے بعد ہی درخت اگتے ہیں، سبزیاں اگتی ہیں. پھر انہی سے حیوانات ہوتے ہیں. پھر حیوانات کے اندر کھانے والے، کھائے جانے والے، نہیں کھائے جانے والے، پرندے ہوں، چرندے، جو بھی ہیں اس کے اندر جتنے نباتات، حیوانات اور جمادات ہیں ان کو موالید کہتے ہیں. تو بسائط سے موالد ہوتے ہیں. بسائط کو عناصر بھی کہتے ہیں. عناصر سے موالد ہوتے ہیں. موالد جتنے جمع ہوتے جاتے ہیں نا اس کے اعتبار سے نفس کی کیفیت بڑھتی رہتی ہے. اس لیے جیسے جیسے اپن بڑے ہوتے ویسے ویسا نفس بڑا ہوتے رہتا ہے. خواص سے تبایا، خواص سے عناصر کا نام نفس ہے اصل میں. اور ان عناصر کے جو اثرات ظاہر ہوتے ہیں اسی کو رذائل کہتے ہیں. نفس کے اندر جو صفات پیدا ہوتی ہیں وہ رذائل کہلاتی ہیں. وہ کیا صفات پیدا ہوتی ہیں؟ تو جو مٹی کی صفات ہیں وہ پیدا ہوتی رہتی ہیں، جو آگ کی صفات ہیں وہ پیدا ہوتی رہتی ہیں، جو پانی کی صفات ہیں وہ پیدا ہوتی رہتی ہیں، جو ہوا کی صفات ہیں وہ پیدا ہوتی رہتی ہیں. جلیسی، غصہ، حسد، دشمنی، کینہ، آگ ہی کے اثرات ہیں. یہی کام کرتی ہے آگ، جلاتی، لپکتی، سوزش، کمینہ پن، دناعت. مٹی کی خصوصیات حرص، طمع، لالچ پانی کی خصوصیات ہیں. جہاں جگہ ملی گھس جاتی، جہاں جگہ ملی گھس جاتی. پھیلنا چاہیے اس کا کام، پھیلنا نہیں ہو سکتا، پھیلنا نہیں ہو سکتا. جب یہ چیزیں جو ہے نا اپنے جوہر کے ساتھ باہر آتی ہیں پھر وہ انسان کے معقولات بنتی ہیں، وہ مفہومات بنتی ہیں. ان سے صفات ڈیولپ ہوتے، کچھ طبیعت کے کچھ خواص، التہابات کہتے ہیں، وہ پیدا ہوتے. اسی کا نام ہوایات ہے. ہوا اردو کی ہوا نہیں، عربی کی ہوا. واما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الهوى. نفس میں جو ہوا اٹھ رہی ہے، رغبات اٹھ رہے ہیں، رغبتیں، وہ رغبتیں جو ہے نا حرص کی ہے، طمع کی ہے، تکبر کی ہے، حسد کی ہے، بے حیائی کی ہے، تذلیل نفس کی ہے، ذلت کی ہے، کمینے پن کی ہے. یہ جتنی ایسی چیزیں ہیں یہ سب اس کے اندر آئیں گے. آپ دیکھیں گے جو اخلاق رذیلہ کی تفصیل میں آپ جائیں گے اس کی یہ چیزیں، یہ جڑیں ہیں اصل میں یہاں سے. تو اخلاق رذیلہ جو ہیں وہ کنٹرول میں آنا، کیونکہ جب تک ہمارا جسم ہے اس وقت تک رذائل جو ہیں وہ ختم نہیں ہوتے. اسی لیے کہتے ہیں کہ نفس کی صفات ختم نہیں ہوتے کبھی بھی، صرف مزمحل ہوتے ہیں یا ان کا رخ بدلتا ہے. اور روحانیت سے متعلق جو صفات ہیں، روح عالم ارواح سے، عالم امر سے آئی ہوئی ہے، آسمانی مخلوق ہے. قلب کا جو قلب اپنا محل بناتی ہے، اس کے اندر سے جو صفات ظاہر ہوتے ہیں اس کا نام ہے اصل میں صفات قلب. وہ اخلاق فاضلہ کہلاتے ہیں. اس میں کرم ہے، اس میں فیاضی ہے، اس میں وسعت ہے، اس میں اخلاص ہے، اس میں صدق ہے، اس میں صبر ہے، اس میں شکر ہے. اس ٹائپ کی چیزیں ہیں وہ روحانیات والے امور ہونے کی وجہ سے. تو اصل تصوف کا جو موضوع ہے وہ تہذیب اخلاق اس معنی کر ہے کہ یہ رذائل دور ہو کے وہ فضائل غالب ہونا آدمی کے اندر. کیونکہ یہ صفات جو ہیں افعال کا ذریعہ، افعال کا مرکز ہیں. فعل کام جو ہے نا وہ صفت کے ذریعے سے ظاہر ہوتا ہے. کوئی کاتب ہے تو ہی کتابت کرتا ہے، کوئی ڈرائیور ہے تو ہی ڈرائیونگ کرتا ہے. جو بھی فعل ظاہر ہوگا، ڈرائیونگ کا فعل ڈرائیور سے ظاہر ہوگا، ٹائپنگ کا فعل کاتب سے ہی ظاہر ہوگا، جو ٹائپسٹ ہے اس سے ہی ظاہر ہوگا نا. تو یہ جو صفات سے افعال ظاہر ہوتے ہیں، تو یہ جتنے کام آدمی سے سرزد ہوتے وہ کسی نہ کسی صفت کا اثر ہے. اصل میں اچھے کام ہوتے ہیں تو اچھی صفت کا اثر ہے، برے کام ہوتے ہیں تو بری صفت کا اثر ہے. وقتی طور پر کوئی اچھا کام ہوتا ہے تو وقتی طور پر کسی اچھی صفت کو متحرک کیا گیا ہے، لیکن عادت نہیں ہے اس کو متحرک ہونے کی. اس کا نام اچھے اخلاق نہیں ہوتے. اپنی غلط پیش آئی تو اچھا برتاؤ کر رہے ہیں، اپنی غلط پیش نہیں آ گئی تو برا برتاؤ کر رہے ہیں. آدمی اندر سے اچھا اخلاق کا نہیں ہوتا، ٹیمپرری طور پر یوز کرنے کا عادی ہے کسی چیز کو. اغراض والے اخلاق، یورپین اخلاق کو، مغربی اخلاق کو اغراض والے اخلاق کہتے ہیں. اخلاص والے اخلاق نہیں ہوتے.
اگر اخلاق سے کام بنتا ہے تو اخلاق سے پیٹ چیر کے کام بنتا ہے تو پیٹ چیر کے وہ ذہنیت پائی جاتی ہے. اخلاق والے کے اندر نہیں ہوگا, کبھی بھی پیٹ چیرنے کی نوبت نہیں ہوگی اس کو, مر جائیں گا مگر پیٹ نہیں چیریں گے کسی. اخلاق اصل وہ ہوتے ہیں, معتبر اخلاق وہی ہوتے ہیں اصل میں. تو تہذیب اخلاق یہ تصوف کا موضوع ہے اصل میں. لیکن جب یہ تہذیب اخلاق ہوتی ہے نا, تو چائے تو پی لو اپنی, کوئی بولا بھی نہیں چائے پی لو رہے سن رہے ہیں آپ کو بھولنے بالکل تھوڑی, یعنی تھوڑا گرم کرو, نہیں تو پھر ٹھنڈی ہونے کے انتظار میں پھر ٹھنڈی ہوتی. اس تہذیب اخلاق کے بغیر عمل کا اعتبار نہیں ہے. عجیب بات ہے یہ, ذہن ذرا سوچنے کی ہے چیز. عمل اس صفت کے ڈیولپ ہونے کے نتیجے میں جو ہوگا وہ عمل معتبر ہے عند الشارع, نہیں تو معتبر نہیں ہوتا وہ. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بغیر ہے نا, کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا, وہ اس کا اعتبار نہیں ہے. جب وہ صفت وہ کوالٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے اندر, اس کے بعد جو ہوگا تو وہ ہمیشہ ویسے ہوں گے. میں اس کی مثال عام طور پر یہ دیا کرتا ہوں کہ جب اپن تبلیغ میں نکلتے خروج میں تو تجوید کے حلقے ہوتے, تو تجوید کے حلقوں میں سورہ فاتحہ پڑھتے, سورہ فاتحہ کی جگہ الحمد 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 ہا نکالنے لگاتے, ہا نکالنے لگاتے, رب العالمین میں عین نکالنے لگاتے, عالمین میں عین نکالنے لگاتے. تو سورہ فاتحہ میں جہاں جہاں جو خاص حروف ہیں ان خاص حروف کو خاص انداز میں نکالنے کی مشق کرا دیتے بعض وقت. اکثر تو وہ بھی نہیں ہوتی لیکن بعض جگہ ہوتی. ہماری عادت کیا ہے, ہم تکلف کے ساتھ اس جگہ پر وہ نکالنے کی تھوڑی مشق کر لیتے, اور انہی حروف کو جب ہم قرآن پاک میں دوسری جگہوں پہ پڑھتے تو چونکہ ہم کو اصلاً ان حروف کی مشق نہیں ہوئی ہے, پھر وہاں ہم گڑبڑ کر دیتے. صراط الذین بولتے ہیں, ارایت الذی یکذب بالدین. جو زال ہم ایک جگہ تھوڑا کسی درجے میں نکالنے کے عادی ہوئے تکلف سے, وہ اصلاً وصف کے درجے میں نہیں بنی وہ چیز, تو پھر دوسری جگہ پر آپ دیکھیں گے کہ وہ تبلیغی جو تجوید میں بعد تک کسی استاد سے سبق نہیں لیا, بعد میں اپنی اصلاح نہیں کرایا, اس سے کبھی بھی قرآن صحیح پورا نہیں پڑھا جاتا. اور یہ نزاکت اس کے ذہن میں نہیں ہے کہ جو نہیں صحیح پڑھ سکتا اگر انہیں غلط پڑھا تو نماز ہو جاتی ہے, جو صحیح پڑھ سکتا ہے اگر انہیں غلط پڑھا تو نہیں ہوتی. کیا مفتی صاحب فرق وہی تو ہوتا ہے نا اصل, مجوید غیر مجوید کا جو فرق. جو صحیح حرف مخرج کے ساتھ نکال سکتا ہے, نہیں نکالا تبھی تو معنی بدلے نا. وہ جو جاہل ہے نہیں نکال سکتا وہ غلط نکال رہا ہے, تو نکال رہا ہے غلط مگر نیت اس کی وہ ہے جو قرآن شریف میں لفظ ہے. بہت بڑا فرق پڑتا ہے اس کا. تو ایک تو یہ ہے بعض حروف کا خاص مشق کر لینا خاص جگہوں پر, اور ایک مجوید تجوید والا آدمی ہا نکالنے کی آپ کو عادت ڈال دیا, زال نکالنے کی عادت ڈال دیا, واو نکالنے کی عادت ڈال دیا. ہزاروں جگہوں پر جب بھی لفظ ہا آئے گا تو اس سے ہا ہی نکلیں گا, ہا نہیں نکلیں گا, عین ہی نکلے گا, آ نہیں نکلے گا, قاف ہی نکلے گا, خا نہیں نکلے گا, جہاں بھی آئے گا وہ. تو صفت جب اندر بنتی ہے تو زندگی بھر جو عمل صادر ہوتا ہے اس صفت کا رزلٹ شمار ہوتا ہو. جب وہ اندر نہیں بنی ہوئی ہوتی ہے پھر کچھ کرے آدمی باہر, وہ ایک تکلف ہوتا ہے, وہ تکلف والا عمل معتبر نہیں ہے. اس لیے تہذیب اخلاق کے بغیر دین نہیں سنورتا, کیونکہ تہذیب اخلاق کے بغیر جو اعمال صادر ہو رہے ہوتے ہیں وہ کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ, صحیح میں سے غلط, غلط میں سے صحیح, صحیح میں سے غلط, غلط میں سے صحیح, جگہ الگ الگ ہوتی ہے اس کی جگہ, صبح سے لے کے شام تک. اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ جب تک تہذیب اخلاق نہیں ہوتی کوئی آدمی اللہ پاک سے 1 انچ بھی قریب نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کا قرب بغیر تہذیب اخلاق کے ہوتا ہی نہیں, کیونکہ آدمی کا اعتبار ان کے پاس اس کے اخلاق سے, تہذیب سے ہے, اندر سے انہیں کتنا بنا ہوا ہے. اب اندر سے تو بنے ہوئے نہیں ہوتے, ظاہر سے کچھ اعمال کر دینے کی وجہ سے لگتا ہے اللہ کے ولی ہو گئے. جب اللہ کا ولایت کی کوئی چیز ملتی نہیں وہاں پہ, تہذیب اخلاق کے بغیر قرب نہیں ہے. یہ صوفیہ کے یہاں بہت جگہ لکھا ہوا ہے. پھر جب یہ تہذیب اخلاق کا مرحلہ ملکے کے درجے میں ہوتا ہے, اس کا ملکے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ممارست کی وجہ سے
کسی چیز کو بار بار کر کے اس کے اندر فنیشنگ لانا اور تکلف کا ختم ہو جانا. جیسے گاڑی چلاتے ڈرائیونگ میں تکلف ختم ہو جاتا ہے. ٹائپ کرتے ٹائپنگ کے اندر تکلف ختم ہو جاتا ہے. ایک نیا آدمی ٹائپ کرتا ہے تو دیکھنے کے باوجود بھی 4 جگہ غلطیاں رکھتا ہے. ایک پورا آدمی ٹائپ کر ادھر ٹائپ کر رہا ادھر دیکھ رہا ادھر ٹائپ کر رہا, پورا لیٹر ایک لفظ بھی غلطی کا اس میں نہیں, ایک حرف میں بھی غلطی نہیں آتی. دونوں میں ایک فرق ہے نا, اس کو ملکہ کہتے ہیں. تو اخلاق ملکات کے درجے میں آنا, تواضع کی جگہ بلا تکلف تواضع ظاہر ہونا, صدق اخلاص کی جگہ پر بلا تکلف اخلاص ظہور اس کا ہونا, صبر کی جگہ پر صبر, شکر کی جگہ پر شکر, حیا کی جگہ پر حیا, شجاعت کی جگہ پر شجاعت, سخاوت کی جگہ پر سخاوت. جس جگہ پر جو عمل ہونا ہے اس میں بے تکلف پنا آ جانا, اتنا اسموتھنس ہو جانا. اور اس کے برعکس جو صفات رذیلہ ہیں اس کے اندر بھی ایسے ہی اس سے بچتے ممارست ہو جانا. تو اس کو سیر الی اللہ کہتے ہیں ان لوگوں کے پاس. یعنی اتنا اگر ہو گیا تو اللہ کی طرف چلنے کے قابل ہوا. سیر الی اللہ کا مرحلہ ہوتا ہے. جب اس مرحلے سے فراغت ہوتی ہے تو پھر سیر فی اللہ کا مرحلہ شروع ہوتا ہے. سیر فی اللہ کے مرحلے کے اندر دوسری چیزیں ہوتی ہیں. اس درمیان میں کیا ہے, یہ تہذیب اخلاق کے ساتھ ساتھ اس تہذیب اخلاق میں جلا لانے کے لیے, اس میں ممارست لانے کے لیے, اس میں خاص شائننگ پیدا کرنے کے لیے اور دوسرے پہلوؤں سے اس کو مزین کرنے کے واسطے اذکار ہیں, اشغال ہیں, مراقبات ہیں, ریاضات ہیں, مجاہدات ہیں, اوراد ہیں. کیا وقت ہو گیا؟ نہیں آپ کو جانا ہے مغرب میں؟ اچھا ندیم بھائی ہیں. یہ سب الگ الگ ہیں, یہ شکل الگ ہے, ریاضت الگ ہے, ذکر الگ ہے, ورد الگ ہے, مجاہدہ الگ ہے, مجاہدہ حکمی الگ ہے, مجاہدہ حقیقی الگ ہے, یکسوئی پیدا کرنے کا کام الگ ہے, مشقت کا عادی بنانے کا کام الگ ہے. کسی موضوع کو اتنے ڈیپ میں جانا, موضوع کو اپنے اوپر مسلط کرنا تاکہ اس کے اثرات ظاہر ہوں, وہ الگ ہے. یہ جو الفاظ میں بول رہا ہوں ان کی میننگ ہے یہ. تو جب سیر فی اللہ کا مسئلہ پیش آتا ہے ان اذکار اور مجاہدوں اور اشکال کے ساتھ ساتھ, تو ربط ما بین الخالق والمخلوق, ربط فیما بین العبد واللہ, فیما بین اللہ والعبد, اللہ اور بندے کے درمیان میں ربط, اور خالق و مخلوق کے درمیان میں تعلق کی نوعیت, اور خلق کا سر کیا ہے, سر تخلیق, قدر کا سر کیا ہے, سر تقدیر, تکوین کا سر کیا ہے, سر تکوین, اسما کے ظہور کی کیا کیفیت ہے, صفات کے ظہور کی کیا کیفیت ہے, تجلیات کیا ہیں. یہ علوم ہیں جو سیر فی اللہ کے درمیان میں بزرگوں کی طرف سے, اساتذہ کی طرف سے, مشائخین کی طرف سے بتائے جاتے ہیں. تو وہ چیز کھلنے شروع ہو جاتی ہے, اس کے اوپر وہ علوم شروع ہوتے ہیں. تو اس کے احکام الگ ہیں, اس کے اصطلاحات الگ ہیں, اس کے مسائل الگ ہیں, اس کے علوم الگ ہیں. تصوف کے اندر علوم ہوتے ہیں. پھر حق تعالی شانہ کے اپنی مخلوق کے ساتھ کبھی بعض مرتبہ تعبیر میں بندہ بولتے تاکہ اپنے اوپر اپلائی کر کے سوچنے میں سہولت ہو, کبھی مخلوق بولتے آپ ہوں یا کوئی بھی چیز ہو, سب میں ایک ہی بات ہے معاملے کے اعتبار سے. اس کے ساتھ تعلق کی نوعیت کیا ہے, خالق اپنے مخلوق کے ساتھ تعلق کس طرح رکھتا ہے, مخلوق کیسے متعلق ہے اپنے خالق کے ساتھ, ربط کی نوعیت کیا ہے, ظہور کی نوعیت کیا ہے, اثرات کی نوعیت کیا ہے, آثار کی نوعیت کیا ہے. اس کے اعتبار سے پھر یہ توحید آثاری, توحید افعالی, توحید صفاتی, توحید ذاتی, توحید وجودی, یہ مضامین نکلتے ہیں پھر وہاں سے.
جب موقع ملے تو اصل اپن لوگوں کو ان چیزوں کا مذاکرہ زیادہ کرنا چاہیے، کیونکہ ہم کو دوسرے موضوعات سننے سنانے کا بہت موقع ملتا ہے، یہ بہت کم ملتا ہے۔ اس کے سنانا ہر ایک کے بس کی چیز نہیں ہے، مناسبت چاہیے۔ دوسری چیز کا سنانا تو ہر مطلب سب کی بس کی چیز ہے قریب قریب۔ یہ سننے سنانے کے واسطے ایک مناسبت، چاہے آدمی قابل ہو نہ ہو، لیکن اس کو کسی درجے میں مناسبت تو ہونا ہی پڑے گا۔ اور ہمیں اصل ان چیزوں کا مجھے تاکہ ہمارا تھوڑا جو ہے نا تھوڑا سا آگے بڑھنے کا ایک دائرہ آنا ہمارے اندر ہے۔ بھائی اب ایک لیول ہے جو بھی ہے، بہرحال جیسا بھی سیکھا پڑھا جو کچھ بھی، تھوڑا آگے بڑھنے کا کچھ ہونا نا۔ اصل اگر ہم بیٹھیں کبھی ہماری بیٹھکیں ہوں تو اصل یہ نشستیں میرے نزدیک زیادہ ہمیں پرسوں یہی بولا ندیم کو وہاں بیان کرو، ارے بیوقوف آدمی ہے، اپن لوگ جو بیٹھے ہیں جو سالکین ہیں، چاہے ہمارے اپنے لائن کے ہوں یا کسی بھی لائن کے ہوں، کسی سے بھی منسلک ہوں، ان کے ساتھ میں مذاکرہ کرنے والے کہاں ہیں؟ ان کی اپنے کو ضرورت زیادہ ہے، طالب علم ہونے کی حیثیت سے مجھے بھی سب کو بھی، کہ ہماری بیٹھکیں اس عنوان پہ ہوں۔ اچھا یہ چیز ایسی ہے، آپ جتنا بیٹھے اتنا ڈیپ میں جاتے، جتنا بیٹھے اتنا ڈیپ میں جاتے، جتنا بیٹھے جتنا زیادہ آپ غواصی اس میں جانے کی کوشش کریں گے اتنی لمبی بات نہیں کرتی اس میں۔ یہ بحرے کہ اس کا کنارہ نہیں ہے۔ اسی میں سے پھر اشواق پیدا ہوتے ہیں، اشواق شوق کی شکلیں، کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رغبت کرنے، اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے، اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے کے لیے جو وسائل ہیں، وابتغوا الیہ الوسیلہ، جو وسائل ہیں ان کی طرف وجاہدوا فی سبیلہ، تو وہ طبیعت چلنے لگتی ہے، آدمی کا ذہن کام کرتا ہے، تھوڑا لیتا ہے۔ ورنہ بھائی کیا ہوا یہاں، اگر ہم یہاں رہ گئے اور کما لیا 4 پیسے، اچھا مکان بنا لیا، گھر ور بنا لیا، جیسے آپ نے خریدا ہے نا، وہ مکان بنا لیے، 4 پیسے بنا لیے، کیا ہو گیا کیا؟ ابھی تو بہت اصل کام تو باقی ہے، تو وہ اس کا چانس موقع ہے کرنے کا۔ اس سے پہلے خدا نہ خواستہ اگر بلاوا آ گیا چلے گئے، کتنی ادھوری بات رہ جائیں گی، کتنے ادھورے رہ جائیں گے ہم، اور وہ ادھورا پن ہمیشہ کے لیے ہوگا، کیونکہ وہاں پہ تکمیل نہیں ہے۔ برزخ میں تو کسی درجے میں ہے، یعنی اٹھانے سے پہلے جو قبر کی جو لائف ہے نا، اس میں بعض اعتبارات سے فائدے پہنچتے ہیں کچھ، اس میں بھی بعضوں کا تکمیل کی شکل ہو جاتی ہے، لیکن اٹھائے جانے کے بعد میں تو پھر جس حالت میں اٹھائے گئے ہیں اس حالت میں ہی ٹریٹمنٹ ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ایک وقت ادھورے رہ گئے تو رہ گئے، ایک وقت لنگڑے رہ گئے تو رہ گئے، بس ایک وقت لنجے رہ گئے وہاں پہ تو لنجے رہ گئے، وہاں جا کے پور نکلے، وہاں جا کے غریبوں میں شمار ہو گیا، وہاں جا کے فٹ پاتھ کی لائن کے نکلے، عالیشان محلات کے قابل نہیں نکلے، تو کس قدر بری زندگی رہیں گی۔ یہ موقع ہے کمال پیدا کرنے کا، اس لیے کیا ہے ذکر، فکر، مراقبہ، کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اخلاص کی گہرائی میں جانے کی کوشش، تھوڑا سا ادھر توجہ ہونا، یکسوئی پیدا ہونا، یہ ہے تھوڑا سا کرنے کا کام، اپنی تمام مصروف ترین لائف میں سے نکال کے۔ یہ اس کی اہمیت نہیں ہے، اس کی اہمیت نہیں ہے، اس کی اہمیت نہیں ہے۔ لا احب العافلین، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنا منہ اس کی طرف کر لیا جو آسمانوں اور زمینوں کا فاطر ہے، منہ ادھر کر لینا، یعنی پوری اس تکثیر کثرت کی اس دنیا میں منہ اللہ کی طرف رہنا۔ تو فزیکل منہ تو مراد نہیں ہے نا یہاں پہ، ایک دل کا رخ ہے، ایک باطن ہے، ہماری سیرت ہے، اس کی توجہ ہے، میرا منہ اللہ کی طرف ہو گیا، بس اس پوری مخلوق کے بیچ میں منہ اللہ کی طرف رہنا کھیل نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہی فرمایا ہے، ہم پر جو ہمارے ذمہ یہی ہے، وہ نظر بہت مشکل ہے، براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینے میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ ابراہیمی نظر ہے، وجہت وجہی للذی فطر السماوات، میں نے اپنا منہ ادھر کر لیا ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا فاطر ہے۔ علامہ اقبال یہ فرما رہے ہیں کہ براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے، یہ نظر کیوں؟ ہوس چھپ چھپ کے سینے میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو بتوں کے پرستش کرنے والے تھے اور وہ جن بتوں کی طرف متوجہ تھے،
ویسے کچھ بت اندر الگ الگ شکلوں میں آ جاتے ہیں، یہ بول رہے ہیں کہ ابراہیم کے زمانے میں دوسروں کا رخ جدھر تھا ہمارا بھی رخ دوسری طرف رہتا ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینے میں بنا لیتی ہے تصویریں، ان تصویروں کی طرف رخ رہتا ہے، چند تصویریں بتا بعد مرنے کے میرے گھر سے یہ سامان نکلا۔ اور اس کا تھوڑا ہو گیا ذہن میں تو یہ تھا کہ ربط بین الخالق والمخلوق، اس کا کچھ مضمون کل آیا تھا اپنے بیان میں، آج اس کو تھوڑا لانا چاہ رہا تھا میں، اور تمہید میں ایسا نکل گیا میں، اس کی زمین بنا لیتے ہوئے آ رہا تھا، ٹائم ہی نہیں تھا، اس وجہ سے مجلس کو 1 گھنٹہ اصلاً بس نہیں ہوتا۔ نہیں چل ختم چنڈی کر رہے تھے منڈی کر رہے کھیل میں بیمانٹی نہیں ہونا بھائی، اصل وقت پھر چھوڑ دیا، اس بعد میں جب آنا نیکسٹ ایئر بیٹھیں گے انشاءاللہ لانے توفیق مجھے تو پھر ایسے مذاکرے کریں گے، اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، بہت نفع ہوتا ہے، ضروری ہے۔ اس درمیان مبتدی کیا کرنا پھر ہم جیسے تعلیمات کے مشائخ کے مطابق شیخ سے وابستگی قائم کر کے کسی سے بھی اس کی تعلیم لے کے چلتے رہنا، ذکر لے کے چلنا، فکر لے کے چلنا، مراقبہ لے کے چلنا۔ یہ ذکر بھی جو ہے نا ایکسرسائز ہے اصل میں، 12 تسبیح کوئی پڑھ لیا تو بڑا تیر مارے جیسا ہے، 12 تسبیح جو ہے نا ذاکرین کے لیے اتنا معمولی ہے جس کو کوئی حد نہیں، بالکل شروعات عادت ڈالنے کے لیے ہے وہ۔ ذکر سری جو ہے جس کی مشق ذکر جہری کے تھوڑے دنوں کے بعد کرائی جاتی ہے، اس کی شروعات 5000 سے ہے، اور مجدد الفقانی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ میں یہ ہے کہ سالک کو 25,000 تک کرنا ہی چاہیے، وہ تو نوکریاں جہاں پر خود بھی رہتے ہیں مائکروسافٹ پر رہتا معلوم ہوتا ہے 25,000 کا ذکر سدھی کتنی دیر میں ہوتا ہوں ذرا ایک اندازے میں آپ بولو، پورا دن 2.5 گھنٹے ہے اس کا ٹائم، آپ ابھی بھی کر کے دیکھیں تو 2.5 گھنٹے میں آپ کو 25,000 ہوتا ہے۔ 25,000 جوڑے تو ہم دیتے نہیں اٹھتا 120 سے اللہ کے ذکر، کیونکہ ذکر سری بہت تیز ہوتا ہے، ذکر سری میں آپ کی زبان کو آپ کو تارک کو لگانا پڑتا ہے کہ تاکہ وہ حرکت نہ کرے، پھر قلب سے بولنا پڑتا ہے، ایک مشق ہے وہ ہر گھنٹے میں 10,000 ہوتے ہیں، ابھی شکاگو میں ہیں ایسے 10,000 کرنے والے تو کئی ہیں وہاں، 1 گھنٹہ کرنا پڑتا ہے پھر ذکر سری جو ہے نا وہ 25,000 تک سالک کو لے جاتے ہیں، اس کے جو اثرات ہوتے ہیں نا روحانی طور پر اندازہ نہیں کر سکتے، جو علوم کھلتے ہیں، اسرار کھلتے ہیں، مضامین وارد ہونا شروع ہوتے ہیں، اور ذہن چلنے لگتا ہے روحانیات میں اور اسماء میں صفات میں، انبلیویبل ہے، وہ چیز عجیب ہوتا ہے، ذکر کے پھر فکر کے اعتبار سے، پھر مراقبے کے اعتبار سے، ذکر جہری ہے، 1 ضربی 2 ضربی 6 ضربی 4 ضربی، ذکر ارا ہے، ذکر سلطان النصیرہ ہے، شکل ارا ہے، شکل سلطان النصیرہ ہے، الگ الگ، یعنی اس کی بے شمار ان لوگوں صوفیہ نے تجربے کیے، ایکسرسائزیں کی ہیں، تو جیسے ایکسرسائز یہ دنیا میں جن کی دنیا ہے، جس اعتبار سے آدمی تھوڑا سا ورک کرتا ہے تو اس اعتبار سے اس میں نئی نئی چیزیں ڈیولپ ہوئی، ایسے صوفیہ کے پاس بھی تجربات سے الگ الگ ہوتا رہا ہے، اور اس کے اثرات الگ ظاہر ہوتے رہے بہت۔ اس لائن میں جانے سے پھر کیا ہوتا کہ ادھر تہذیب اخلاق، ادھر یہ ایکسرسائز، تہذیب اخلاق صحت حاصل کرنے کے معنی میں ہے، اس کے بعد میں یہ ایکسرسائز جم کو جوائن کرنے کے معنی میں ہے، مسل سے نکل کے آتے پھر اس کے بعد اندر کی، تو وہ چیز اس کے پھر یہ جو سیر فی اللہ کا جو مرحلہ شروع ہوتا ہے، جو فضل الہی، اصل تو فضل الہی ہے،
فضل یہ بھی فضل الہی سے ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد فضل الہی یہ اسباب کے درجے میں جب چیز بندے کی طرف سے متحقق ہوتی ہے، ادھر سے تو فضل الہی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، وہ بھی دوسری چیز ہوتی ہے۔ وہ کمال حاصل کرنا مقدر ہو جائے ہمارے لیے، نہیں ہم وہ کرنے والے ہو جائیں، وہ کچھ مل جائے ہمیں، تھوڑی کوشش اس کی اگر ہو جائے نا تو پھر بات ہے۔ پھر امریکہ میں جو ہے نا آدمی صحیح معنی میں تبلیغ کر سکتا ہے، پھر یہاں اسلام کی جڑوں کو جما سکتا ہے، یہاں باطل کا مقابلہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں باطل سے مقابلے کے واسطے روحانیت کے جس پاور کی ضرورت ہے آپ کو اس کا بالکل اندازہ نہیں ہے۔ باطل کے مقابلے کے لیے روحانیت میں ایک نورانیت چاہیے، ایک پاور چاہیے، اس پر غالب ہونے کے لیے، اس پر اثر انداز ہونے کے لیے وہ بہت زیادہ چاہیے۔ مسلمان خالی ایسے روزہ نماز میں موٹے موٹے الٹ پلٹ کے ساتھ حلال حرام مشتبہ مال کھاتے کھاتے اسلام کو زندہ رکھنا مشکل ہے، کھا جائیں گا دین، یہ ملک کھا جائیں گا مسلمانوں کو۔ ویسی روحانیت والے چند بھی اگر ہو گئے نا تو آہستہ 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 سب کو وہ کر دیتے، آبزرو کر لیتے۔ وہ ہے چیز جو اصل اسلام کی جڑوں کو جمائیں گے۔ اس لیے جس جگہ بھی اولیاء اللہ کی حیثیت سے دین پھیلا، اولیاء اللہ کی روحانی قوتوں سے اور ان کی تدابیر سے اور ان کی توجہات سے، وہاں دین جو ہے نا ہمیشہ رہا اور اس کے اثرات بہت گہرے رہے۔ وہ چیز تھی، وہ اس ملک میں ضرورت ہے اس کی، میڈیا کے ذریعے سے، آڈیو کے ذریعے سے، مختلف دوسرے ذرائع سے، اسلام کی آوازوں کے ذریعے سے جو اسلام آ رہا ہے اس میں، اور یہ روحانی قوتوں کی روحانی کشش کے ذریعے سے، روحانی اشاعت کے ذریعے سے، اس پاور کے ذریعے سے جو باطل کو مزمحل کرنے کا جو اندرونی نظام چلے گا اس کے ذریعے سے جو ایمان آئے گا اس میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ ایک تو دین کی خدمت بھی، پھر دوسرے کہ ایسا کمال جو ہے وہ اصل انسانی کمالات میں سے ہے جس سے آخرت کے درجات ملنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیکی ملنے والی ہے۔